اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ محترم حاضرین و حضرات، آج ہم اپنا سب سے بڑا اسلامی تہوار عید الفطر منا رہے ہیں، اور ابھی ہم نے اس عید الفطر کے دو گانے کی نماز ادا کی ہے۔ محترم حاضرین، آج کا دن ہمارے لیے انتہائی بابرکت دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ آج کا دن اللہ تعالیٰ کی تسبیح، اس کی تحلیل، اس کی تکبیر، اس کی بڑائی بیان کرنے کا دن ہے۔ آج کا یہ دن اللہ رب العالمین کی اس نعمت پر اس کا شکر ہے، اس کے شکر کا دن ہے جو نعمت اس نے رمضان کی شکل میں ہمیں اور آپ کو عطا فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر کیا، وہیں اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم الیسر، میرے بندو، اللہ تعالیٰ تم پر رمضان کے روزے فرض کر کے تم پر کوئی پریشانی نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ تو تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے۔ ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے ساتھ تمہیں پریشانی میں ڈالنا نہیں چاہتا۔ یہ رمضان کے روزے تمہیں کسی پریشانی میں ڈالنے کے لیے نہیں، بلکہ یہ اللہ کی نعمت ہے تمہارے اوپر۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، جب رمضان کے یہ روزے پورے ہو جائیں تو تم اللہ کی تکبیر بیان کرو اللہ کی اس عظیم نعمت پر۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور اللہ نے تمہیں رمضان کا یہ مہینہ اس لیے دیا ہے تاکہ جب یہ مہینہ پورا ہو جائے تو تم اللہ کا شکر ادا کرو۔ محترم حضرات، آج کا یہ عید کا دن اسی شکرانے کا دن ہے۔ اللہ کی اس عظیم نعمت جو اللہ نے 30 روزے ہمیں مکمل کرنے کی توفیق بخشی ہے، اسی خوشی کے موقع پر آج ہم عید کا تہوار منا رہے ہیں۔ اور یہی وہ تہوار ہے جس کے بارے میں اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں اِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدًا وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کا کوئی تہوار ہوتا ہے اور یہ ہمارا تہوار ہے، یہ ہماری عید ہے۔ محترم حضرات، اس موقع پر ہمارے اور آپ کے لیے ایک بہت بڑی آزمائش کا وقت ہے، کیونکہ ہم چاہ کر کے بھی اپنا یہ عظیم تہوار اس اجتماعیت کے ساتھ نہیں ادا کر پا رہے ہیں جو اجتماعیت اسلام میں مطلوب ہے۔ ہوتا یہ تھا ہر سال ہم یہ عید کی نماز عیدگاہ میں تمام کے تمام مسلمان، مرد عورت، چھوٹے بڑے سب مل کر کے ادا کرتے تھے، مگر آج ہم اپنے گھروں میں محصور ہیں۔ ایک ایسی مہلک وبا سے پوری دنیا دو چار اور ہمارا ملک بھی دو چار ہے جس نے لوگوں کو حیرت میں ڈال دیا ہے۔ لاکھوں لوگوں کی جانیں جا چکی، کروڑوں لوگ آج اس بیماری میں مبتلا ہیں، اور کتنا مالی نقصان ہوا ہے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ ملک کے لاک ڈاؤن میں چل رہے ہیں،
آمد و رفت کے راستے بند ہیں، شہر کے شہر بند ہیں۔ شاید انسانی تاریخ میں وبائیں تو بہت آئی تھی، مگر ایسی وبا شاید پہلے کبھی نہ دیکھی گئی۔ محترم حضرات، اس وبا کے بارے میں مجھے آپ سے یہ کہنا ہے کہ ایک مسلمان ہونے کے ناطے، ایک مومن ہونے کے ناطے ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ کوئی بھی وبا، کوئی بھی بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور اس وبا کو دور کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا قُل لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو بھی مصیبتیں ہمیں پہنچتی ہیں وہ اللہ نے ہمارے مقدر میں لکھی ہوتی ہے، اور اللہ کے علاوہ کوئی ان کو دور نہیں کر سکتا۔ وباؤں میں، پریشانیوں میں ہمیں اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، اور ہمیں صبر سے کام لینا چاہیے۔ اور اس بیماری میں، اس وبا میں ہمیں اور آپ کو یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ اس میں بہت سارے ہمارے لیے بھلائی کے پہلو ہیں۔ کیا ہم نے کبھی تصور کیا تھا کہ اپنے گھروں میں اپنے بال بچوں کے ساتھ ہم پورے رمضان کے مہینے تراویح کی نماز پڑھیں گے، 5 وقتہ نمازیں پڑھیں گے؟ آج ہمارے گھر قرآن سے آباد ہو گئے، آج ہمارے گھر تراویح سے آباد ہو گئے، ہمارے گھر 5 وقتہ نمازوں سے آباد ہو گئے۔ یہ اس وائرس کا ایک مثبت پہلو ہے، ہمیں اس پہلو کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ محترم حضرات، آج پوری دنیا میں مسلمان ذلیل و خوار ہیں۔ دشمنان اسلام طرح طرح کی ہمارے خلاف سازشیں کر رہے ہیں، اسلام کو بدنام کرنے کے لیے طرح طرح کے طریقے اپنا رہے ہیں، مگر یاد رکھیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ 1400 سال پہلے ہمارے نبی بتا چکے ہیں، اللہ کے نبی فرما چکے ہیں یوشک الامم ان تداعی علیکم، وہ زمانہ آنے والا ہے جب دنیا کی ساری قومیں تم پر ٹوٹ پڑیں گی، کما تداعی الاکلۃ الی قصتھا، جیسے کھانے والے پیالے پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کھانے والے دسترخوان پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیا ہماری تعداد اس وقت کم ہوگی؟ آپ نے فرمایا نہیں، تعداد بہت ہوگی، لیکن تم سیلاب کے جھاگ کی طرح ہو جاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ دشمنوں کے دلوں سے تمہارے رعب و دبدبہ کو نکال دے گا اور تمہارے دلوں میں کمزوری ڈال دے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کمزوری کیا ہے؟ پیارے نبی نے فرمایا وہ کمزوری یہ ہے حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت تمہارے دلوں میں گھر کر جائے گی اور موت تمہیں بڑی ناپسندیدہ ہو جائے گی۔ محترم حضرات، اس موقع پر میں یہ پیغام بھی آپ کو دینا چاہوں گا، آج مسلمانوں میں چھوٹے بڑے مسئلوں میں بڑے اختلافات ہیں۔ آج کے دن ہم گھروں میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، اس کو لے کر بھی بڑے اختلافات ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے 4 رکعت چاشت کی نماز پڑھ لو، کوئی کہہ رہا ہے کہ جماعت سے عید کی نماز پڑھ لو، کوئی کہہ رہا ہے کہ الگ الگ عید کی نماز پڑھ لو۔ یہ اتنے اختلافات کیوں ہیں؟ یہ اتنے طریقے کی باتیں کیوں ہیں؟ ہمیں ان اختلافات کو ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ پیارے نبی نے ہمیں ان اختلافات کا حل بتایا۔ پیارے نبی فرماتے ہیں انہ من یعش منکم بعدی فسیر اختلافا کثیرا، تم میں سے جو میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا۔ فعلیکم بسنتی، جب اختلاف کا دور آئے تو میری سنت کو تھام لینا، وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، اور میرے خلفاء راشدین نے جیسے میری سنت پہ چل کے دکھایا ویسے چل کے دکھانا۔ تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، میری سنتوں کو پکڑ کر کے رکھنا اور اپنے داڑھ کے دانتوں سے مضبوطی سے تھام کر کے رکھنا۔ محترم حضرات، رمضان کے روزے ہم نے رکھے۔ رمضان کے مہینے کے بعد جو یہ مہینہ آج سے شروع ہوا، شوال کا مہینہ، اس مہینے میں 6 روزے رکھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، من صام رمضان ثم اتبعہ 6 من شوال، جو رمضان کا روزہ رکھے اور پھر 6 روزے اس میں اور شامل کر لے شوال کے، اللہ کے پیارے نبی فرماتے کان کصیام الدہر، اس کو زندگی بھر روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا۔ یعنی 30 اور 6 36 روزے ہم رکھیں گے، ہمیں ہر سال بھر روزہ رکھنے کا انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ شوال کے پورے مہینے میں ہم اور آپ یہ روزہ کبھی بھی رکھ سکتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس عظیم فضیلت سے اپنے آپ کو محروم نہ کریں۔ ہم نے شب قدر کی راتوں میں اپنے رب سے گڑ گڑا کے دعائیں کی ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا، الہی تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے، الہی تو ہمیں بھی معاف کر دے۔ محترم حضرات، آج کا دن ہم اس دعا کو اپنے سامنے رکھیں۔ جب اپنے رب سے ہم یہ کہتے ہیں کہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، ہمارے دلوں میں جو گیلے شکوے ہوں اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے، اپنے رشتہ داروں سے، ان گیلے شکووں کو آج دور کرنے کا دن ہے۔ آج گلے سے گلے ملنے کا دن ہے، آج بچھڑے ہوئوں کو ملانے کا دن ہے، آج دل سے کدورتوں کو مٹانے کا دن ہے، آج عید کا دن ہے۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جو رشتہ ہوتا ہے، یہ جو رشتہ ہوتا ہے یہ رحمان سے نکلا ہوا ہے۔ الرحم شجنۃ من الرحمن، رشتہ داری جس کو عربی میں رحم بولتے ہیں، یہ رحمان سے نکلا ہے۔ اور رشتہ داری سے اللہ نے کہا جو تجھے کاٹے گا، جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا، جو تجھے کاٹے گا میں اسے کاٹوں گا۔
ہمیں چاہیے کہ اس موقع پر اپنی ٹوٹی ہوئی رشتہ داریوں کو جوڑنے کا کام کریں، اپنے بچھڑے ہوئے دوستوں سے ملنے کا کام کریں۔ اگر ہم سے کسی نے بدتمیزی کی، ہم سے کسی نے زیادتی کی، اسے آج معاف کر دینے کا دن ہے، آج یہ خوشی کا دن ہے۔ اور ایک آخری بات میرے بھائیوں محترم حضرات، کہ یہ جو ہم نے آج رمضان کے کمپلیٹ روزے رکھنے کے بعد آج ہم عید کا تہوار منا رہے ہیں۔ رمضان بھر ہم نے بڑی عبادت کی، تراویح کی نماز پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، قیام اللیل میں ہم نے شب قدر کی طاق راتوں میں ہم جاگے ہیں، ہم نے بہت اللہ کو راضی کرنے کی بہت کوشش کی ہے۔ مگر کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کے بعد کہاں تو ہم تراویح پڑھتے تھے اور کہاں ہم 5 ٹائم کی نمازوں سے غافل ہو جائیں، کہاں ہم طاق راتوں میں جاگا کرتے تھے اور کہاں ہم نمازوں میں سوئے رہ جائیں، کہاں ہم نے 2 3 قرآن کی تلاوت کی اور کہاں ہم قرآن کو کھولنا بند کر دیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن کے 14ویں پارے میں ایک بڑھیا عورت کا ذکر کیا۔ اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، اے ایمان والو اس بڑھیا عورت کی طرح نہ ہو جانا جو اپنی محنت سے، اپنی طاقت سے دھاگا تیار کرتی ہے، سوت تیار کرتی ہے اور اس کے بعد اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کاٹ ڈالتی ہے۔ میرے بھائیوں محترم حضرات، ہم نے جو عبادتیں کی ہیں، ان عبادتوں کے بعد اگر ہم پھر دوبارہ گناہوں کی دنیا میں چلے گئے تو ہم اپنی نیکیوں کو خود اپنے ہاتھوں مٹا ڈالیں گے۔ یاد رکھیے، نیکی کے بعد نیکی کرنا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہماری نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوگی۔ ہم نے جو تراویح پڑھی، ہم نے جو قیام اللیل کیا، اگر ہم اس کے بعد بھی نماز کے پابند رہے، اس کے بعد بھی تلاوت کے پابند رہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہماری نیکی اللہ کے یہاں قبول ہوئی، ورنہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نعوذ باللہ ہماری نیکی اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوئی۔ آئیے ہم اللہ سے دعا کریں، الہ العالمین ساری انسانیت اس مہلک وبا سے دوچار ہے، اس وائرس سے دوچار ہے۔ اے اللہ تو اس وائرس سے جلد ہم سب کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ جو تیرے مومن بندے اس مہلک وبا میں آج بیمار ہیں، اس میں مبتلا ہیں، الہی اس وبا کو ان کے گناہوں کے کفارہ کا سبب بنا دے، اور جو اس وبا سے دنیا سے جا چکے ان اہل ایمان کے اے اللہ تو مغفرت فرما۔ اے اللہ ہمارے کاروبار اور ہماری معیشت پر جو برے اثرات پڑے ہیں، ان اثرات سے اور ان برے حالات سے جلد ہمارے کاروبار اور معیشت کو تو نکالنے کی توفیق عطا فرما۔ الہی ہمارے رزق میں برکت عطا فرما۔ الہی جو ہم میں بیمار ہیں ان کو شفاء کامل عاجل عطا فرما۔ اے اللہ سارے اہل اسلام کو، سارے مسلمانوں کو خوشی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ آج کا یہ تہوار منانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو اسلام کو اور اہل اسلام کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ تو مسلمانوں کی صفوں میں اتحاد پیدا فرما۔ اے اللہ ہر قسم کے فرقہ پرستی سے، ہر قسم کے انتشار سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ تو بچھڑے ہوئے دلوں کو ملا دے۔ اے اللہ تو دل سے کدورتوں کو دور کر دے۔ اے اللہ تو دلوں میں ایک دوسرے کا احترام پیدا کر دے۔ اے اللہ تو مردوں کو، عورتوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، سب کو اپنے دین کا پابند بنا۔ الہی ہم جب تک دنیا میں زندہ رہیں تیری توحید پر زندہ رہیں، تیرے نبی کی سنت پر زندہ رہیں، تیرے نبی کی اور نبی کے صحابہ اور نبی کے اہل بیت کی محبت پر زندہ رہیں۔ الہی ہمیں جب تک تو دنیا میں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھ، اور خاتمہ ہم سب کا ایمان پر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔